السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے پھٹا ہوا ڈھول۔ بہت سال گزرے۔ ٹیمپلار شہر کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام یوسفو تھا اور اس کی بیوی کا نام لاڈی تھا۔ دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حنافی تھا۔ حنافی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ در حقیقت اس کے والدین اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور وہ جو بھی کرنا چاہتے اسے کرنے سے نہیں روکتے۔ جب حنافی جوان ہو گیا تو شکار کا شوق اس کی رگ رویے میں سرایت کر چکا تھا۔ ایک شام وہ اپنے والدین سے کہنے لگا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو جنگل میں شکار کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کی ماں لاڈی نے اسے کہا، بیٹا رات کو نہ جاؤ، مجھے ستاروں نے بتایا ہے کہ آج کی رات منحوس ہے۔ اس کے والد یوسفو نے اسے سمجھایا، بیٹا رات کو جنگل میں شکار بہت خطرناک ہوتا ہے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور ہم اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ خدا نہ خواستہ جنگل میں تمہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ لیکن حنافی نے ماں باپ کی نصیحتوں پر کوئی کان نہ دھرا۔ آخر کار اس کی ضد کے آگے اس کے ماں باپ مجبور ہو گئے اور انہوں نے اسے جانے دیا۔ حنافی اپنے کئی دوستوں کے ہمراہ جنگل میں گیا۔ وہ سب تیر کمانوں، چاقوؤں اور بندوقوں سے لیس تھے۔ انہوں نے روشنی کے لیے اپنے ساتھ لالٹینیں بھی لی تھی۔ جو جانور بھی ان لالٹینوں کی روشنی کی زد میں آیا انہوں نے اسے شکار کر لیا۔ اس رات انہوں نے 2 ہرن اور 6 خرگوش شکار کیے۔ شکار کے بعد سب نے حنافی کو اس کا حصہ دیا۔ پھر جیسے ہی شکاری اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آسمان پر بادل چھا گئے اور بجلی چمکنے لگی۔ آسمان پر بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آوازوں سے ایک خوف کا سما بن گیا۔ پھر یکایک تیز آندھی چلنے لگی جو اپنے ساتھ موسلا دھار بارش بھی لائی۔ حنافی نے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کچھوا اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حنافی نے اس سے درخواست کرتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس بارش سے بچنے کے لیے کچھ دیر تمہارے گھر میں رک سکتا ہوں؟ تو چلاک کچھوے کے منہ پر ایک عیارانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگا، ضرور، تم کیوں نہیں رک سکتے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، وہ دیکھو سامنے ایک بڑا ڈھول پڑا ہے، تم اس میں گھس جاؤ تو بارش سے بچ جاؤ گے۔ ڈھول ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ حنافی نے اندر دیکھا تو وہ بالکل خشک تھا، لہٰذا اس نے کچھوے کا شکریہ ادا کیا اور ڈھول میں گھس گیا۔ جیسے ہی حنافی پھٹے ہوئے ڈھول میں گھسا، کچھوے نے گھر سے مگرمچھ کی مضبوط جلد سے بنی ایک جلی نکالی اور ڈھول کی پھٹی ہوئی سمت پر ثبت کر دی۔ اب ڈھول کی چاروں سمتیں مرمت ہو گئی تو وہ ایک مکمل ڈھول بن گیا جسے بجایا جا سکتا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے گاؤں کے مکھیا کے پاس اس کی جھونپڑی میں گیا اور اس کے سامنے جھک کر دعارنو عرض کیا اور مکھیا التجا کرنے لگا۔ اس نے کہا، جناب عالی، کیا اچھا ہوگا اگر آپ گاؤں میں ڈھول بجانے کا مقابلہ کروائیں، کیونکہ میں اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ میرا ڈھول پھٹا ہوا تھا، لہٰذا پچھلے 2 مقابلوں میں میں حصہ نہیں لے سکا۔ اب ڈھول ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ تجویز سن کر مکھیا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ڈھول بجانے کا مقابلہ، یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، اچھی رونق لگے گی۔ ویسے بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں سب سے بہترین ڈھول کون بجاتا ہے۔ 3 دن بعد ہی گاؤں کے سب لوگ مکھیا کی جھونپڑی والے محل کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ تمام ماہر ڈھولچی بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے وہاں پہنچ گئے۔ وہ اپنے اپنے ڈھول ساتھ لے کر آئے تھے۔ یوسفو، جس کا بیٹا حنافی ڈھول میں قید تھا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو ڈھول بجانے کا تماشا دیکھنے مکھیا کی جھونپڑی کے سامنے آئے تھے۔ پھر کچھوے کی باری آئی کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ اس نے جیسے ہی ڈھول بجانا شروع کیا، حنافی ڈھول کی قیدی نے بھی
ڈھول کے اندر گانا شروع کر دیا۔ یوسفو نے اپنے بیٹے کی آواز سن لی تھی۔ گانے میں بہت جگہ حنافی نے اپنے نام اور اپنے باپ کا نام استعمال کیا تھا۔ پھر جب ڈھول بجانے کا مقابلہ ختم ہوا تو مکھیا نے کچھوے کے فن کی بہت تعریف کی۔ اس نے کچھوے کو بتایا کہ گاؤں میں اس جیسا ڈھول کوئی نہیں بجا سکتا اور وہ سب سے بہترین فنکار ہے۔ تب یوسفو کچھوے کے پاس گیا اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، اے ڈھولچیوں کے شہنشاہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھوے نے یوسفو کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں کے دوسرے کنارے پر واقع اس کے گھر جانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھوے کے لیے انتہائی عمدہ اور مزے کا کھانا پکایا گیا جو اس نے مزے لے کر کھایا۔ پھر یوسفو نے لاڈی سے کہا کہ پانی کو ابلنے کے لیے آگ پر رکھ دے۔ کھانا کچھوے نے اتنا زیادہ کھایا تھا کہ اسے سخت نیند آنے لگی۔ اس نے ایک بچھی ہوئی چٹائی پر ٹانگیں پسار لی اور وہیں میٹھی نیند سو گیا۔ یوسفو نے اپنی بیوی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس دشمن کا ہم سوپ بنائیں گے۔ پھر جلدی سے انہوں نے اسے اٹھایا اور ابلتے ہوئے پانی میں پھینک دیا۔ پھر یوسفو نے چلا کر اپنی بیوی سے کہا، جلدی کرو، ہمیں اپنا بیٹے حنافی کی جان بچانی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ڈھول پر چڑھی ہوئی جلی کاٹی اور عین وقت پر جب حنافی بے حال تھا وہ اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اس دن کے بعد حنافی اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے لگا اور اب اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کیونکہ اب وہ ماں باپ کی ہر نصیحت کا ادب کرتا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔